نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ کی، یعنی اللہ کی ملاقات کی اور آخرت کے دن کی. وذکر اللہ کثیرا، اور جس نے یاد کیا اللہ کو کثرت سے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا ایمان والوں نے لشکروں کو، قالوا، تو انہوں نے کہا، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہی ہے جو وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہ بڑھایا ان کو مگر ایمان اور فرما برداری میں. من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں ایسے شخص بھی ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچ کیا جو وعدہ کیا تھا اللہ سے جس پر. فمنہم من قضى نحبہ، بعض ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر لیا. ومنہم من ينتظر، اور بعض وہ ہیں جو انتظار کرتے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور ذرا بھر بھی انہوں نے تبدیلی نہیں اختیار کی، یعنی موقف کو نہیں بدلا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، اور عذاب دے منافقوں کو اگر چاہے. او یتوب علیہم، یا ان پر رجوع فرما لے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الاحزاب کا تیسرا رکوع آیت نمبر 21، 22، 23 اور 24 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کی حالت کا بیان اور تذکرہ ہم نے پڑھا کہ منافقین کس طرح فرار ہونے کے چکر میں اور اپنی جان بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے بہانے اور جھوٹے عذر پیش کر کے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اسی طرح کہ جب مال غنیمت سامنے دکھائی دیتا پھر آ کر بہت تیز زبانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دعوے تمہارے ایمان کے ہیں اور حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو تم مد نظر نہیں رکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل وقت میں کیسے استقامت کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حالات آتے کس کی طرف رجوع کیا کرتے تھے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ موجود ہیں اور آپ کی زندگی تمہارے سامنے ہے کہ آپ کس طرح ڈٹ کر کھڑے ہوئی ہیں، تو تم کون ہوتے ہو کہ جناب بھاگنے والے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے، اور پھر دعویٰ بھی ایمان اور اسلام کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے یہ آیت مبارکہ بہت جامع معنی ہے۔ اگرچہ سیاق کلام کے ساتھ تو یہاں پر منافقین کو ہی بات سمجھائی جا رہی ہے، چونکہ پہلے ذکر انہی کا ہے، انہی کو بات سمجھائی جا رہی ہے اور جنگ کے موقع کے لیے سمجھائی جا رہی ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہ صرف جنگ کی بات نہیں، زندگی کے ہر لمحے میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ حوازن کے موقع پر جب تیروں کی برسات ہو رہی تھی نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی لاشیں گر رہی تھیں، اس وقت حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے خچر پر سوار ہوئے اور رخ اسی طرف آپ نے کیا جس طرف سے تیر آ رہے تھے، اور وہاں آپ نے اعلان فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، جس طرح اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس طرح اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ فرمایا تمہارے لیے نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جب حالات آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوتا، اور تم بھاگنے کے چکر میں اور دعویٰ ایمان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کی کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے سوئے ہوئے غزوے سے واپس آ رہے تھے، تلوار کو لٹکا دیا درخت کے ساتھ اور صحابہ ادھر ادھر درختوں کے نیچے سو گئے۔ ایک بے ایمان آیا، اس نے کہا بڑا اچھا موقع ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، تلوار بھی ہے، انہی کی تلوار لو اور انہی کا کام تمام کرو، نعوذ باللہ۔ اس نے تلوار اتاری، حضور سوئے ہوئی ہیں، تلوار سونتی اور اپنے طور پر اس نے یہی سمجھا کہ بس اب میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ آپ نہتے بھی ہیں اور آپ سوئے ہوئے بھی ہیں، میں کھڑا ہوا بھی ہوں، میرے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ اس نے آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا من یمنعک منی من یعصمک منی، آپ کو کون مجھ سے بچائے گا،
آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا دشمن ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، کھڑا ہوا ہے، میں نہتا ہوں اور لیٹا ہوا ہوں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور اللہ پر یقین اور توکل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ پوچھ رہا ہے آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ۔ کون بچائے گا؟ بس اللہ کا نام حضور کی زبان سے نکلا اور اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا اور کپ کپانے لگا، اتنا کپ کپایا کہ تلوار بھی قابو نہ کر سکا، وہ گر گئی اس کے ہاتھ سے۔ حضور اٹھے، آپ نے تلوار لی، حضور نے فرمایا تو دس میں امنع کا منی، تجھے اب کون بچائے گا مجھ سے؟ اب وہ لگا معافیاں مانگنے۔ آپ نے صحابہ کو آواز دی جو ادھر ادھر سوئے ہوئے تھے، ادھر آؤ، اس نے میرے اوپر تلوار سونتی تھی اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کون بچائے گا۔ میں نے کہا مجھے میرا رب بچائے گا، میرے اللہ نے مجھے تو بچا لی ہے، اس سے ذرا پوچھو نا اب اس کو کون بچائے گا۔ اب وہ کبھی ایک کے سے معافی مانگتا ہے، کبھی دوسرے سے مانگتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہر معاملے میں۔ یہ تو جہاد اور جنگ کا موقع ہے، زندگی کے ہر شعبے میں بہترین نمونہ ہے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ اسی لیے سیرت کے درس میں شرکت کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سامنے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسے فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غصے کا انداز تھا وہ کیسا تھا، محبت کا انداز کیسا تھا، ایک ایک طرز زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنے آئے پھر امتی کو چاہیے اپنے نبی کی زندگی کو اپنائے۔ یہی بات اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اوے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، پاک زندگی میں ہی بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے ہے جی؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے ہے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، جس کے ذہن میں یہ بات ہو کل میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، والیوم الآخر قیامت کا دن آنے والا ہے، وہاں پر میں نے بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے۔ اگر رب کے سامنے پیش ہونے اور ملاقات کرنے کا خیال ہے نا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ وہ راہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے جو رب تک ملاتا ہے، یہ رب تک جانے والا راستہ ہے۔ باقی راستے ادھر ادھر چلے جائیں گے، بھٹک جاؤ گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا راستہ کہاں ملائے گا جی؟ اللہ سے جا کر۔ سورۃ الانعام میں فرمایا نا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا میرا راستہ ہی سیدھا ہے اور اسی کی اتباع کرو اور اس کے علاوہ باقی راہوں کے پیچھے مت چلو ورنہ تمہیں اس راہ سے ہٹا دیں گے۔ اگر رب سے ملاقات کرنی ہے تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو پھر اللہ خود تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ کی ملاقات کی اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ جس نے اللہ کو یاد کیا ہے اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی کا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے ذکر پڑھا جی منافقین کا، کہ جب لشکر آئے جنگ احزاب کے موقع پر مدینہ کی جانب
تو منافق بے چین ہوئے، ایسے آنکھیں گھومتی تھی جیسے موت آئی اور بھاگنے کے چکر میں تھے۔ اب آگے ایمان والوں کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہے، سنیے ذرا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا، جب ایمان والوں نے دیکھا 12,000 کا لشکر مدینے کی جانب آ رہا ہے، قالوا، تو انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جو ہم سے وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، رب نے بھی سچ کہا، اس کے رسول نے بھی سچ کہا۔ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے مدد کا جو وعدہ کیا ہوا ہے تو ابھی تو وہ وقت ہے، لشکر زیادہ آ گیا تو کیا ہوا، رب کی طاقت تو اسی طرح موجود ہے نا، جس اللہ نے بدر میں مدد کی تھی وہ اللہ آج بھی مدد کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، وہ لوگ جب اتنے لشکروں کو دیکھا ان کا ایمان پہلے سے بھی بڑھ گیا، فرما برداری پہلے سے بھی بڑھنا شروع ہو گئی۔ یہ ہے عظمت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی گواہیاں دیتے ہیں۔ لشکر جب آئے تو وہ ڈگمگائے نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے اور ان کا ایمان اور بڑھنا شروع ہو گیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے سچ کیا جو اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ کون سا وعدہ کہ یا اللہ تیرے دین پر ہم مر مٹیں گے، اس وعدے کو سچ کیا، اور اس وعدے کا ذکر سورۃ التوبہ میں 11ویں پارے میں ہے۔ آیت سن لیجئے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم۔ فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے ان کے جان کا، اور اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ان سے مال بھی۔ اللہ کہتے ہیں جان بھی میرے نام پر دو، مال بھی میرے نام پر دو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور جنت مجھ سے لے لو، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پھر لڑتے لڑتے شہید بھی ہو جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، جس نے اللہ کے اس وعدے کو پورا کر دیا، اللہ کے راہ میں جان مال دے دیا، جس نے اس وعدے کو پورا کر دیا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اسے کہو خوش ہو جائے جو رب کے ساتھ تو نے سودا اور تجارت کی، یہ تیری تجارت بڑی کامیاب رہی، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایسے اشخاص بھی ہیں ایمان والوں میں سے جنہوں نے وعدہ سچ کر دکھایا، جان قربان کر دی، کچھ بدر میں شہید ہوئے، کچھ احد میں شہید ہوئے، احزاب پہ بھی کچھ اکا دکا شہید ہوئے، فرمایا سچ کر دیا، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا سب سچ کر دیا، موقف کو تبدیل نہ کیا۔ وہ 70 جو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے وہ بھی شہید ہوئے، جو رب سے وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی حاجت، جنہوں نے اپنی نظر، جنہوں نے اپنی منت کو پورا کر دیا۔ یہ کون ہے؟ فرمایا بدر میں جو رہ گئے تھے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کر، اور ان کے کچھ دیگر ساتھی، انہوں نے کہا اے اللہ بدر میں ہم رہ گئے تھے،
اب اگر کئی موقع آئے گا تو ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس طرح جائیں گے کہ تو بھی دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بھی ہیں من قضا نحبہ، اپنی نظر پوری کر رہے ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں جاتے ہیں اور کہتے ہوئے جاتے ہیں احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور ایسے قربانیاں دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر پوچھتے تھے بتاؤ کیا خیال ہے میرے صحابہ، دشمن 3 گنا ہم سے تعداد میں زیادہ ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس ہے، تلواریں ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، تعداد بھی ہماری کم ہے، کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جنہوں نے کہا تھا موسیٰ تو جان اور تیرا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جا کر لڑو، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے دائیں جانب لڑیں گے، بائیں جانب لڑیں گے، آپ کے سامنے ہماری لاشیں گریں گی، اتنی قربانیاں دیں گے کہ فرش پر اللہ کا نبی خوش ہوگا تو عرش پر نبی کا رب بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعض تو وہ ہیں جنہوں نے نظر پوری کر دی، جان قربان کر دی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ابھی انتظار میں ہیں، لیکن وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، موقف میں تبدیلی نہیں لائی، پیچھے نہیں ہٹے، اسی طرح ڈٹ کر کھڑے ہوئی ہیں، جب بھی موقع آئے اللہ کے نام پر ہم قربان ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ عطا فرمائیں۔ یہ سچے ہیں نا جو جان ہتھیلی پر لے کر میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، لشکر مقابلے میں آئے اور انہوں نے ان کے پاؤں ڈگمگائے نہیں، موقف ڈھیلا نہ پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ عطا فرمائے گا، ویعذب المنافقین، اور منافقوں کو عذاب دے گا انشاء، اگر اللہ نے چاہا، او یتوب علیہم، یا ان پر رجوع فرمائے گا، ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا، وہ نفاق چھوڑ دیں گے، جیسا کہ کئی منافقین نے موت سے پہلے نفاق چھوڑ دیا، مخلص ہو گئے، اللہ نے معاف کر دیا۔ فرمایا او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ کیوں نہ توبہ قبول کرے، اللہ ہوا جو غفور الرحیم ہے۔ بڑے بڑے گناہ گار بھی جب اس کے در پر آ جائیں اور مخلص ہو جائیں پھر ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔